السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں تناول فرماتے تھے، اور ساتھ میں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ہم ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ہی ہمارے دلوں کو سکون اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے ہی افطاری فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطار فرماتے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہو، جیسے کہ پھل، فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے ہی افطار کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھواروں سے روزہ کھولنا بھی بہتر رہے گا، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو صرف پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا ہی پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ لے رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کو نوش فرما رہے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا یعنی سحری کرنا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری نوش فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال پھر سے گئے، اذان کی تیاری کرنے لگے، پھر سے انہیں وہی خیال آیا۔ اس کے بعد جب حضرت بلال تیسری مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بھی سحری نوش فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو نیچے کر لیا اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے تھے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اب آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں ہم بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول بھی فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے،
آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اور ان کو تناول فرما لیتے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی اور آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ نبی پاک اکثر چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ اور ناظرین محترم، کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ نبی پاک کو عجوا کھجور پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ اگر انسانی صحت کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنتوں کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح کوئی بھی چھلکا نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دوستوں، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ کی پسندیدہ غذا میں سے غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص یعنی شدھ تو کبھی پانی کے ساتھ ملا کر پینا پسند فرماتے تھے، استعمال کرنا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ دوستو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جوں کی روٹی۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوں کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جوں کی روٹی کھانا پسند فرماتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے وہ 10 کھانے جو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند تھے۔ اس کے علاوہ کدو، آل اور دیگر ایسی سبزیاں اور ایسے کھانے بھی تھے جو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔